بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی دامن جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باحریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، امت مسلمہ کے لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طرح امپورٹڈ حکومت کو آفر کی ہے مذاکرات کی، تو ناظرین اکرام اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے شہباز شریف اور دیگر اپنے پارٹی رہنماؤں سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے یہ رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ نئے الیکشن میں جانا چاہیے، ہمیں فوراً نئے الیکشن میں جانا چاہیے۔ جس کے بعد امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا ہے، اس میں وہ بھی رائے لینے لگے ہیں۔ لیکن اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور سابق صدر زرداری صاحب جو ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نئے الیکشن میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو ایسے ہیں دونوں حضرات کہ جو ایک ٹکٹ سے دو مزے لے رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، سندھ میں زرداری صاحب کی حکومت ہے اور وفاق میں بھی وہ باقاعدہ حکومت کا حصہ ہیں، اور فضل الرحمان صاحب تو بالکل فارغ تھے جب سے عمران خان نے حکومت سنبھالی تھی، تب سے یہ فارغ تھے اور آئے دن روتے تھے اور عمران خان کے خلاف چیخو پکار کرتے رہتے تھے۔ اب ان کے بیٹے کو وزارت مل گئی ہے، اب وہ موجیں لگی ہوئی ہیں، وہ خوش ہیں، اس لیے وہ دونوں حضرات نہیں چاہتے کہ اس حکومت کو ختم کیا جا سکے، اس اسمبلی کو توڑا جا سکے اور نئے الیکشن میں جایا جا سکے۔ تو اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب جو ہے اس بات کے حق میں نہیں کہ فوراً الیکشن میں جایا جا سکے، تو وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے پہلے ہی تسلیم کر لیا ہے کہ میں لابی کر رہا تھا جنرل عامر کو آرمی چیف تعینات کروانے کے لیے۔ تو ناظرین کرام، ان کی پہلے دن سے ڈیل ہی یہ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے کہ جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ آپ حکومت خان کی میں ختم کرواتا ہوں، آپ حکومت اپنی بنائیں، اکٹھے ہو جائیں، اتحاد کریں، بانمتی کا کنبہ سارا اکٹھا ہو جائے۔ جس کے کہنے پہ سب اکٹھے ہوئے، رجیم چینج کے ذریعے پھر امت مسلمہ کے لیڈر کی حکومت کو توڑا، انہوں نے اپنی حکومت بنائی۔ اس کے بعد ان کا وعدہ یہ تھا جنرل باجوہ کا کہ آئندہ جو آنے والی حکومت ہوگی وہ زرداری صاحب آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت بنواؤں گا، جس کی وجہ سے یہ زرداری صاحب نے رول ادا کیا کہ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک زرداری صاحب پہ بھاری انہوں نے اکٹھا کیا، ایم کیو ایم کو اکٹھا کیا، باپ پارٹی کو اکٹھا کیا اور نون لیگ کے ساتھ مشاورت کی، اکٹھا کیا سب کو اور حکومت بنائی، جس کا واضح ثبوت اختر مینگل صاحب نے بھی ناظرین اکرام اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ ہمیں آپ کے ساتھ بھیجا گیا، خان کی حکومت تروانے کی صورت میں ہمیں آپ کے ساتھ بیٹھنے کا کہا گیا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام یہ اب جو محسن داوڑ صاحب کی تقریر ہے اسمبلی کے فلور پہ کہ وزیر دوسرا جو ہے وزیر، ہاں وہ ابھی بھی جیل میں ہے، تو وہ بھی تسلیم کر رہا ہے، محسن داوڑ بھی، اس کو بھی عمران خان صاحب کی یاد آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ہمیں فنڈ بھی ملتے تھے، ہماری بات بھی سنتے تھے، ہمارے کام بھی ہوتے تھے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، محسن داوڑ کی تقریر بھی آپ نے دیکھ لی ہے۔ اسی طرح اب زرداری صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے اور بار جو بائیڈن ہے امریکی صدر، ان کے ساتھ بھی زرداری صاحب کے اچھے تعلقات ہیں، ان سے فون وغیرہ کروایا جائے اسٹیبلشمنٹ کو اور راہ ہموار کی جائے تاکہ بعد میں جب الیکشن کی مقررہ تاریخ آئے تو الیکشن میں ہماری پارٹی جو ہے وہ ون کرے۔ وہ راستہ ہموار کرنے کی کوشش میں ہیں، یا عمران خان کو نیل کروایا جائے، عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے عوام میں وہ کم کی جائے کسی بھی طریقے سے، الزام تراشیوں سے، اس کے بعد الیکشن میں جایا جائے۔ تو ناظرین اکرام، نون لیگ کی سوچ جو ہے وہ بدل چکی ہے۔ نون لیگ کے اندر ہی آپ دیکھیں لڑائی شروع ہو گیا۔ مفتیٰ اسماعیل کہہ رہا ہے کہ جو میں نے ڈیل کی تھی IMF کے ساتھ
اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا۔ دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے اگلے 3 سال میں 75 ارب ڈالر جو ہے وہ قسطیں دینی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایک ماہ میں 200 ارب ڈالر جو ہیں وہ پے کرنے ہیں۔ تو وہ اپنی جگہ پہ جا کہہ رہے ہیں، دونوں کی آپس میں لڑائی لگی ہوئی ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ معیشت کو خراب کر رہے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے یہ مفتہ اسماعیل معیشت کی تباہی کر کے گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ نون لیگ کو بات سمجھ آ گیا کہ ملکی معیشت تباہ ہو رہی ہے اور ملک ڈیفالٹ کرنے کے نزدیک پہنچ چکا ہے، جس کے لیے نواز شریف نے کہا ہے کہ فوراً الیکشن میں جانا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے جس مقصد کے لیے یہ حکومت بنی تھی وہ اپنے اہداف پورے کر چکی ہے، کیونکہ نیب قوانین میں ترمیم کر کے انہوں نے سارے اپنے کیس معاف کروا لیے ہیں۔ اب صرف ایک مسئلہ رہ گیا کہ نواز شریف کو NRO2 مل جائے، تو اس کی راہ بھی ہموار کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے بھی کیسز ختم کیے جائیں، ان کی نااہلی ختم کر دی جائے، تاکہ وہ باعزت طریقے سے پاکستان آئیں اور عزت کے ساتھ آئیں، ان کو ہیرو بنا کر پاکستان لایا جائے، ان کی جو سزائیں ہیں وہ معاف کروا دی جائیں، جس طرح مریم نواز کی سزائیں معاف ہو گئی ہیں، تاکہ عزت کے ساتھ وہ پاکستان داخل ہوں۔ تو ناظرین اکرام، نون لیگ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے کہ نئے الیکشن کروا دینے چاہیے۔ بڑا ہوگا تو یہی ہوگا کہ حکومت آ جائے گی کپتان کی، امت مسلمہ کے لیڈر کی حکومت آ جائے گی۔ اگلی بھی ان کو نظر آ رہی ہے کہ امت مسلمہ کے لیڈر کے ساتھ ان بن چل رہی ہے امریکہ کی، تو امریکہ ان کی حکومت چلنے نہیں دے گا، جس کے بعد پھر نئے الیکشن ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے ہماری باری پھر دوبارہ آ جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ خبر تھی، اندر کی خبر رکھنے والے دیتے ہیں کہ نون لیگ باقاعدہ تیار ہو چکی ہے، لیکن زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انکاری ہیں۔ ان میں آپس میں اب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن میں جانا چاہیے، اس سے تو خان صاحب کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا، وہ 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت میں کامیاب ہو جائیں گے، جس طرح ان کی پاپولیرٹی اس وقت نظر آ رہی ہے عوام میں۔ تو ناظرین اکرام، دوسری صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب نے آپشن رکھ دیا ہے امپورٹڈ حکومت کے سامنے کہ وہ مذاکرات کریں اور اسمبلیاں توڑنے سے KP کے اور پنجاب اسمبلی کو بچا لیں۔ اگر وہ مذاکرات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر مذاکرات نہیں کرتے تو امت مسلمہ کے لیڈر نے یہ KP کے اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ کر ان میں الیکشن میں چلے جانا ہے، جس کا ناظرین اکرام امت مسلمہ کے لیڈر کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ اس طرح ہوگا کہ تقریباً 70 سے زائد جو ہیں وہ جلسے امت مسلمہ کے لیڈر پنجاب اور KP میں کر چکے ہیں، جس میں وہ اپنی کمپین یعنی کہ مکمل اپنی کمپین کر چکے ہیں۔ اب صرف ٹکٹیں دینی ہیں، وہ بھی آسانی کے ساتھ انہوں نے ٹکٹیں فائنل کر دینی ہیں، کیونکہ لوٹوں سے تو پہلے ہی انہوں نے پارٹی کو پاک کر دیا ہوا ہے، 80% تو کر لیا، باقی جو کوئی رہتے ہیں وہ بھی پاک کرنے میں آسانی ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو۔ اب اگر دوسری جانب نظر دہرائیں تو ناظرین اکرام، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، 13 14 15 16 جماعتی یہ حکومت ہے۔ جب یہ ٹکٹوں کی باری آئے گی پنجاب اور KP کے میں، یہ ٹکٹوں کے معاملے میں بھی ان کی لڑائی پڑ جائے گی، کیونکہ زرداری صاحب نے بھی پنجاب میں حصہ مانگنا ہے، فضل الرحمان نے بھی مانگنا ہے۔ بے شک فضل الرحمان کے پاس ایک ہی سیٹ ہے، لیکن حصہ مانگنے میں وہ بہت تیزی کرے گا۔ MQM نے بھی کچھ نہ کچھ مانگنا ہے، نون لیگ نے اپنے لوگوں کو بھی ٹکٹیں دینی ہیں، تو ٹکٹوں کے فیصلے میں ہی آدھی کامیابی عمران خان کو اسی وقت ہو جائے گی جب ان کی ٹکٹوں میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، امت مسلمہ کے لیڈر نے جب یہ دونوں اسمبلیوں کے الیکشن آسانی کے ساتھ جیت جانے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا جب پھر وفاق میں الیکشن ہوں گے تو یہ جو MPA حضرات جیتے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے پھر ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے اور اپنے MNAs کو بھی کامیاب کروانے کی سر توڑ کوشش کرنی ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ تو دوسری جانب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں KP کے اور پنجاب میں، تو پھر جو نون لیگ یا فضل الرحمان یا زرداری، یہ تینوں گروپس جو ہیں، ان کی جو پارٹیاں مین ہیں، ان کے جو امیدوار ہوں گے انہوں نے زیادہ تو کوشش ہی نہیں کرنی ٹکٹیں لینے کی، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں پنجاب اور KP کے میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو ان کے MPAs بھی جیتے ہوئے ہیں، انہوں نے پوری اسٹرگل کرنی ہے، پوری کوشش کرنی ہے، تو ہم نے خرچہ ہی کرنا ہے، ہمیں کچھ ملنا نہیں۔
تو ان کی دلچسپی جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اس الیکشن میں، جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ حکومت کے میں بھی عمران خان واضح اکثریت 2/3 اکثریت سے بنا گئے ہیں اور پنجاب میں بھی بنا گئے ہیں، ہم نے اب خرچہ ہی کرنا، ان کی دلچسپی کم ہو جائے گی، اس کا فائدہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، یوں پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ جتنے بھی سروے ہوئے ہیں آزادانہ سروے، ان میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، دوسری جانب امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب نے اب سندھ پر یلغار کرنے کا ارادہ کیا ہے، جس کی باقاعدہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ذمہ داری سونپ دی ہے اور ان کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ سندھ کی جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں، پارٹی رہنما ہیں، ان کو اکٹھا کریں، ان کو ایکٹیو کریں الیکشن کی تیاری کے لیے، کیونکہ سندھ کے حالات اس وقت اس طرح کے ہیں کہ جب سندھ میں سیلاب آیا تو بلاول بھٹو نے صرف جعلی طور پر کیمپ اپنے لگوائے، وہاں اپنے بندے بٹھا کر وہاں پر اپنی فوٹو شوٹ کروائی، اور باقاعدہ جہاں پہ جن اضلاع میں سیلاب اصل میں آیا، ریئل میں آیا، وہاں کوئی بھی پیپلز پارٹی کا نمائندہ وہاں نہیں پہنچا، جس کا فائدہ بھرپور اٹھانے کی کوشش کریں گے امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب۔ انہوں نے اب ڈیوٹی لگا دی ہے اور 15 جنوری کے بعد وہ خود بھی سندھ کا دورہ کریں گے اور سندھ کی عوام کے ساتھ ہوں گے اور سندھ کی عوام کو زرداری کے شکنجے سے آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یوں خان صاحب کو یہ وقت جو ملے گا، اس میں 15 جنوری کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ میں سندھ کا باقاعدہ دورہ کروں گا، اس دوران تک ان کا جو پاؤں کا یا ٹانگ کا زخم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، چلنے پھرنے کے صحیح قابل ہو جائیں گے، تو انہوں نے پھر مرکز اپنا بنا لینا ہے سندھ میں۔ تو سندھ پہ یلغار کرنے کو خان صاحب تیار ہو گئے ہیں۔ تو سندھ میں بھی انہوں نے زرداری صاحب سے لوگوں کو چھٹکارا دلانا کی پوری کوشش کرنی ہے اور دلانا چاہتے بھی ہیں۔ تو ناظرین، وہاں کی جو عوام ہے سیلاب کے بعد جو ان کے حالات ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ زرداری خاندان سے اب چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھے معاملات۔ اگر حکومت امت مسلمہ کے لیڈر کی بات مان لیتی ہے، مذاکرات کرتی ہے، الیکشن میں چلی جاتی ہے، تو یہ بھی فائدہ عمران خان صاحب کو ہی ہوگا، کیونکہ ان کی مقبولیت اس وقت آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ اگر امپورٹڈ حکومت الیکشن میں نہیں بھی جانا چاہتی فی الوقت، تو اس کا فائدہ بھی امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کو ہی پہنچے گا، کیونکہ جتنا بھی ڈیلے کریں گے، جو IMF کی شرائط ہیں اگر وہ مانتے ہیں یہ، تو اتنی مہنگائی کا بازار گرم ہوگا کہ لوگ تو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں، مزید گنجائش نہیں ہے، تو لوگوں نے ان کا جو ہے درن تختہ کر دینا ہے آئندہ الیکشن میں۔ ان کو کتنے ووٹ ملیں گے اللہ کی انہیں سمجھ جائے گی۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔